اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ نے قسم اٹھائی والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر سے مراد یہ ہے زمانے کی قسم، زمانہ محبوب کی قسم، وقت عصر کی قسم، نزع کے وقت کی قسم۔ مختلف تراجم ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نزع کے وقت کی قسم اس لیے کھائی کہ جب بھی کوئی بندہ چاہے دن کو مرے، صبح کو مرے، شام کو روح قبض ہو تو اسے عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے، تو اس لیے فرمایا والعصر، عصر کی قسم یعنی وقت نزع کی قسم۔ پھر وقت نماز عصر کی قسم یعنی صراط الوسطیٰ، یہ درمیانی نماز، جس کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باقی نمازوں کا بھی خیال رکھو مگر نماز عصر کا زیادہ دھیان رکھو، تو اس کی قسم کھائی۔ پھر فرمایا زمانے کی قسم، اور زمانہ بھی وہ فرمایا محبوب کے زمانے کی قسم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین زمانوں میں سے کون سا زمانہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ قرن کا زمانہ جو ہے، قرنی کا زمانہ وہ بہترین زمانہ ہے، یعنی میرا اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ابو بکر صدیق کے نام کا آخری حرف قاف، اور عمر کے نام کا آخری حرف رے، اور عثمان کے نام کا آخری حرف نون، اور علی کے نام کا آخری حرف یا، یہ سارے کیا بن گئے؟ قرنی، یعنی ابو بکر صدیق کے زمانے کی قسم، عمر فاروق کے زمانے کی قسم، عثمان غنی کے زمانے کی قسم، علی حیدر کرار کے زمانے کی قسم۔ کہ اللہ اتنی ساری قسمیں کھا کے تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا انسان خسارے میں۔ اللہ سارے تو خسارے میں نہیں ہو سکتے، کوئی ایسے بھی تو ہوں گے کہ جو خسارے میں نہیں ہے، تو فرمایا ہاں حامان، قارون، شداد، نمرود، ابو جہل، امیہ، عتبہ، شیبہ، یہ تو خسارے میں ہے۔ لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے، یہ خسارے میں نہیں ہے۔ یہاں پہ پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، ساتھ صالح ایمان کا ذکر فرمایا، یعنی ایمان کا جو معیار ہے وہ صالح اعمال ہے، اور صالح اعمال کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ اور کسی فقیر سے کسی نے پوچھا تھا یہ بتائیے کہ ایک طرف ایک بندہ فقط اللہ کو مانتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، باقی کوئی اچھے اعمال اس کے نہیں ہے، اس کی بنسبت دوسرا بندہ ایسا ہے کہ جس نے، جیسے انگریز نے انسان کی سہولت کے لیے کیا کیا گھروں کی بیڈ روم تک بھی سہولیات میسر کر دی، ہوائی جہاز بنائے، کشتیاں پانی کے اوپر تیر رہی ہیں، یہ موبائل فون، یہ سیٹلائٹ، انٹرنیٹ، یہ اتنی ساری سہولیات دی ہیں، یہ مشینری تیار کی ہے، اور یہ جو دور پا تھا اسے مختصر کر دیا، اور جو مشکل ترین تھا اسے آسان کر دیا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف انگریز اتنے کام کر رہا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، تو دوسری طرف ایک صرف کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، یہ کام کر رہا ہے۔ جنت میں کون جائے گا؟ تو فقیر نے کہا کہ وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ جنت میں۔ اس نے کہا یہ کیسی کون سی بات ہے کہ خدمت یہ کرے اور جنت میں وہ جائے؟ تو فقیر نے بڑے احسن طریقے سے سمجھایا، اس نے کہا بھائی یہاں صفر لکھو، ایک نقطہ لگاؤ۔ اس نے نقطہ لگایا تو کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا صفر ہے۔ کہا ایک اور لگاؤ۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا صفر ہے۔ پھر ایک اور لگاؤ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا صفر ہے۔ کہا 1000 بھی نقطے لگاتے جاؤ گے صفر صفر ہی رہے گا، اب تم ایک لکھو اور اس کے ساتھ صفر لگاؤ تو کتنا بنا؟ کہنے لگا 10۔ کہا ایک اور 7 صفر لگاؤ، اب کتنا بنا؟ اس نے کہا جی 100۔ ایک اور لگاؤ، کتنا بنا؟ 1000۔ اس نے کہا جتنے بھی تم صفریں لگاتے جاؤ گے فکر بڑھتا جائے گا۔ ایک خدا کو مان کے نیکیوں کے کام کرتے جاؤ، پھر تمہاری نیکیوں کے فکر بڑھتے جائیں گے، پھر تمہاری آخرت کا خزانہ گٹھا ہوتا جائے گا۔ لیکن ایک خدا کو نہ مان کے جتنے بھی کام کرو وہ سارے صفریں کے صفر ہیں۔ تو اس لیے ایمان جو ہے اس کا تقاضا ہے اعمال صالح،
اعمال صالح کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایمان کا ہونا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور میں نیکی کے کام کرنا چاہتا ہوں، اعمال صالح کرنا چاہتا ہوں اور گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، گناہوں سے بچنے کی نیت کر ہی لی ہے، تو ایسا کیا کرو جب بھی برائی کا کام، گناہ کا کام کرنے کا ارادہ بنے نا تو تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی تو ساری کائنات کو، سارے مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے، جب اس کا رزق کھانا چھوڑیں گے تو کس کا رزق کھائیں گے؟ تو وہ فرمانے لگے نادان آدمی رزق بھی رب کا کھانا نہیں چھوڑ سکتا اور گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، گناہ تو چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگا کوئی اور وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو جب گناہ کا ارادہ بن جائے نا تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل جایا کرو اور پھر بے شک جا کے گناہ کرتے رہو۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ہر طرف تو اللہ ہی ہے، اس کے ملک سے ہم باہر کہاں جا سکتے ہیں؟ تو کہنے لگا اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتا، پھر تو گناہ چھوڑنا ہی پڑے گا۔ کہنے لگا اور کوئی نصیحت کیجیے۔ اس نے کہا اچھا جب گناہ کا ارادہ ہو نا تو ذرا چھپ جایا کرو پردے میں جہاں خدا نہ دیکھے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ کہنے لگا اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتا تو گناہ تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اور وہ کہنے لگا کوئی اور وصیت کیجیے۔ حضرت نے فرمایا اچھا جب موت کا وقت آئے نا، اسرائیل صاحب نے آئے تو کہنا میں آج نہیں مروں گا، میں کل مروں گا یا میں آگے مروں گا۔ کہنے لگا وہاں تو اپنی نہیں چلتی، یہ سانسوں کی گنتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا اگر یہاں بھی تمہاری نہیں چلتی کم از کم تمہیں گناہ تو چھوڑنا ہی چاہیے۔ اور وہ کہنے لگا اور بس وصیت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ جب تمہیں قبر میں ڈال دیا جائے، دو نکیرین منکر نکیر آئیں سوالات کریں، تم انہیں کہنا میری قبر سے باہر نکل جاؤ، میں کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تو اپنی چلتی ہی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر تو تمہیں گناہ چھوڑنا ہی پڑے گا۔ کوئی اور وصیت فرمائیے۔ کہنے لگے قیامت والا دن اگر تمہاری برائیاں زیادہ ہو گئی، نیکیاں کم پڑ گئی، اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں بھیج دو، تو تم اکڑ جانا، کہنا نہیں جاتا جنت میں۔ تو کہنے لگا حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو عورتیں منہ گھسیٹ کے دوستیوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا نادان آدمی اللہ کے ملک سے بھی باہر نہیں جا سکتا، اللہ کا رزق کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتا، اللہ سے چھپ بھی نہیں سکتا، موت کو بھی نہیں ٹال سکتا، نکیرین کو بھی قبر سے باہر نہیں بھیج سکتا، اور محشر کے میدان بھی وہاں تیری نہیں چلتی، وہاں تو چھڑا نہیں سکتا، تو تمہیں گناہ چھوڑنے ہی پڑیں گے اور صالح اعمال کرنے ہی پڑیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بخشتا ہے، لیکن اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا جی ہمیں اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے آج میں جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر صاحب کے ہیں حضرت صاحب جب بھی آپ آئیں نا آپ کے لیے علاج فری ہے، تو ہمیں آکے یہاں پہ آکے موٹر سائیکل روزانہ ایکسیڈنٹ کر دوں اور میں کہوں گے میرا کیا ہے بے شک ہڈی ٹوٹے میرا فری علاج ہو رہا ہے، میں کوئی ایسا کام کر دوں کہ میں کہوں گا بھائی علاج فری ہے تو ہمیں کیا ہے ایکسیڈنٹ کرنے چاہیے، ہڈیاں توڑوانی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی ہے، اعمال صالح کرنے ہیں کہ جو کہ معیار ہے ایمان کا۔ تو آگے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی حق بات آپ کریں گے تو پھر مصیبت آئے گی، جب مصیبت آئے گی تو مصیبت پر صبر کرنا ہی ہوگا۔ تو مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں صبر ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں شکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔